بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم مسلمانوں نے شب معراج حسب عادت اس سال بھی سال بھر کی ہم نے یوں سمجھیے کہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے شب معراج منا لیا، یعنی گویا اب ایک سال کی چھٹی ہو گئی۔ دراصل ایسی بات نہیں ہے، یہ بات ذرا سا تنزن معلوم ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عبادت والی رات تھی اور رحمتوں والی رات تھی۔ راتوں کو مساجد میں اس بار حاضری واجبی رہی، کیوں کچھ تو کرونا کا بہانہ ہوا، کچھ تھکاوٹ کا بہانہ ہوا، بہرحال کچھ لوگوں کو مشغولیت کا بہانہ ہوا، کچھ لوگوں کو شیطان نے بہانہ دے دیا۔ البتہ سوشل میڈیا پر تفریح کے نام اور بہانے سے بھنگڑا، لڈی، خٹک ڈانس، فیشن شو، کیٹ واک، ہو جمالو اور اس قسم کی تمام فضولیات بھی شب معراج میں جاری رہیں اور آپ نے بھی میڈیا پر دیکھا ہوگا۔ بہرحال یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے کہ رقص و سرود اور کی آفتاب میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ سب کچھ شب معراج میں بھی عروج پر رہا۔ یہ دراصل معزز خواتین و حضرات، یہ میں کسی پر الزام کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جو افسوس ہوا اپنے ملک کا اور مسلمانوں کے عمومی طور پر جو حال رہی اس شب معراج میں، اس پر ایک افسوس کرتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ تو ہر شخص پر اپنی اپنی توفیق پر ہے کہ کون کس قدر کیا کام اس رات کو کس کام میں استعمال کرتا ہے۔ دراصل جاپان کے حساب سے 10 اور 11 مارچ کے درمیانی شب جو تھی وہ شب معراج تھی، اور آج ہم ایک ہفتے کے بعد آپ سے یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ جو رش اور جو باتیں لوگ بہت زیادہ پیش کرتے ہیں وہ باتیں گزر جائیں، تاکہ اور اس کے بعد مجھے تھوڑا سا موقع ملے تو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یاد رکھیے کہ یہ سفر اسرا والمعراج 621 عیسوی میں وقوع ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 622 عیسوی میں ہجرت فرمائی، مکے سے مدینہ تشریف لے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہجرت سے ایک سال پہلے یہ عظیم واقعہ پیش آیا۔ تو اب آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج معراج شریف اس بات کی اہمیت اور مقصد پر کچھ عرض کیا جا رہا ہے۔ جاپان میں 10-11 مارچ کے درمیانی رات شب معراج گزری ہے۔ معراج کا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے، اور اس کا ذکر واضح طور پر قرآن کریم میں ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ الاسراء کی آیت نمبر 1 سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بستر سے لے جا کر مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے لے جا کر آسمانوں کی تفصیلات، آیات، نشانیاں اور برکات الہی اور قدرت کا مشاہدہ کروایا گیا، اور یہ سارا عمل مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت سے ایک سال قبل یعنی 621 عیسوی میں محض ایک لمحے میں واقع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے، یاد رکھیے کہ بندہ کے معنی ہوتے ہیں روح اور جسم، دونوں کو ملا کر کے بندہ بنتا ہے۔ صرف روح کو بندہ نہیں کہتے اور صرف جسم کو بھی بندہ نہیں کہیں گے۔ جب روح اور جسم ایک ساتھ ہے تو اس کو بندہ کہتے ہیں۔
اور جسم اور روح کے ساتھ عالم بالا کا مشاہدہ کروایا۔ احادیث میں اس کی بہت تفصیلات موجود ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو حدیث کو دیکھیں۔ ساری باتیں میں اس چھوٹے سے بیان میں پیش نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ احادیث میں بہت تفصیلات درج ہیں، اور انہیں دیکھنا چاہیے۔ جب دوسرے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی سفر سے واپس آ کر کے دوسرے روز جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کا مبارک کا اعلان کیا، اور کچھ بھی پوشیدہ نہ رکھا، سب کے سامنے جو کچھ بھی دیکھا تھا بیان کر دیا، تو کفار و مشرکین دشمنان اسلام میں ایک تہلکہ اور ایک ہنگامہ پیدا ہو گیا، اور انہوں نے حسب عادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بیہودہ، بے ادبی اور تکلیف دہ قسم کے خطابات دے ڈالے۔ وہ سب بھاگے کفار و مشرکین بھاگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ حضور کو اس سفر کے بیان سے روکیں، مگر اس عظیمت ایمان کے کوہ ہمالیہ نے صاف کہہ دیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آسمانی سفر کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ نے کیا ہے، تو بے شک وہ سب سچ ہوگا۔ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب وہ روزانہ یہ دیکھتے ہیں کہ اور یہ مانتے ہیں کہ حضرت جبریل کے آتے جاتے ہیں، وہی قرآن کا پیغام لاتے ہیں، اور اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں، تو راتوں رات سفر معراج کی کیوں نہ تصدیق کریں۔ بارگاہ رسالت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب عنایت ہوا، جو ان کے نام کا جز بن گیا ہے، اور ہم جب بھی نام لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دراصل اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اب جو بھی اس معراج کی تصدیق کرتا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرح سے صدیق ہو جاتا ہے۔ لوگ آج انسان کے چاند پر، اور پھر حال ہی میں مریخ پر جانے اور وہاں سے پتھر لے کر کے زمین پر آنے کی تو تصدیق کر دیتے ہیں، مگر اللہ کی اپنے بندے کو کائنات کا مشاہدہ کروانے کی قدرت کو تسلیم کرنے میں وہی انسان پس و پیش کرتا ہے، اور طرح طرح کے شک و شبہے میں پڑ جاتا ہے۔ دراصل یہ ایمان بالغیب کا معاملہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین و حضرات، یہ دراصل ایمان بالغیب کا معاملہ ہے۔ اسی پر مومن یا کافر ہونے کا دار و مدار ہے۔ ہمارا کام ہے حقیقت بیان کرنا، منوانا، کسی سے تسلیم کروانا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام اللہ کے اختیار میں ہے۔ مختصراً عرض ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا زمین کا سفر واقعہ معراج کا پہلا حصہ ہے۔ مسجد الاقصی سے سدرۃ المنتہا کا سفر دوسرا حصہ ہے۔ اب سدرۃ المنتہا کی تفصیلات میں چھوڑتا ہوں، اس کا آپ خود کتابوں میں مطالعہ کر لیجئے۔ اس سے آگے قرب رب قاب قوسین تک کا، اور اس سے آگے کا سفر راز و نیاز ہے۔ اس کی تفصیلات میں ہمیں خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے علم میں اتنی زیادہ گہرائی نہیں ہوتی ہے کہ ہم ہر بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھا سکیں، اس لیے غلطی کا امکان ہوتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ یہ اللہ اور رسول کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہ محبت و عظمت، محب و محبوب کی انوکھی ملاقات اور راز کا سفر تھا، معراج کا سفر۔ البتہ اگر پوری اتحیات آپ پڑھ لیں اور ترجمہ دیکھ لیں تو پیام و کلام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ تمام چیزیں ترجمے کے ساتھ آپ دیکھیے۔ مزید جاننے کے لیے آپ کو سورہ والنجم، سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 1 سے 18 تک کا ترجمہ پڑھیں
تو ذہن کھل جائے گا، اور شوق تحقیق ہو تو تفسیر میں بھی مطالعہ کریں، تھوڑی سی محنت میں بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے سورہ الاسراء، اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، یہ قرآن پاک کی 17ویں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 1، اور سورہ النجم جو پہلے بتایا سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 1 سے 18، ان دونوں کو ملا کر کے مطالعہ کرنے سے سمجھ میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ کس طرح رحمتوں کی بارش ہوئی، کیا کیفیت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام بشریت کو بھی بیت المقدس میں مسجد الاقصیٰ میں چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ حضور اپنی بشریت کو بھی اپنے ساتھ، اپنی نورانیت کے ساتھ لے گئے۔ آپ نے جسم اور روح کے ساتھ سارا سفر معراج طے کیا۔ یہ ایک عقیدہ ہے اور ایمان کا معاملہ ہے، کسی مسلمان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے وقت کے سارے ضابطے، اصول اور نظریات کو پلٹ کر کے رکھ دیا۔ وقت کی رفتار رک گئی، اور فاصلہ گزرنے سے روک دیا گیا۔ ٹائم اینڈ اسپیس کو پیدا کرنے والے نے ان دونوں کو منجمد کر دیا، اور وقت گزرنے سے روک دیا گیا، فاصلہ قربت میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ! یہ ذرا روحانی اور باریک بات ہے، اس کو سمجھ کر کے آپ اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ خالق کائنات نے جو چاہا، جیسے چاہا وہی کیا، اور اس کو جو کچھ بھی کیا اس نے، اللہ رب العزت کو اس کا اختیار ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ گمراہ دین اور محدود علم رکھنے والے نادان کیا کہتے ہیں۔ مسلمان کی نظر میں سفر معراج کا نقطہ کمال یہ ہے کہ عرش تک جا کر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر نہیں گئے، بلکہ وہاں سے دنیا کی انسانیت کی ہدایت کا پیغام لے کر، نمازوں کا تحفہ دے کر زمین پر آپ کو واپس بھیج دیا گیا۔ کیوں کہ ابھی آپ کو اپنے مشن، دعوت و تبلیغ اور قرآن کا پیغام مکمل کرنا تھا۔ ابھی اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی دین کی تکمیل اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کی تکمیل باقی تھی۔ دنیا کو اللہ کا مکمل پیغام قرآن مکمل نازل ہونا باقی تھا۔ ابھی نجات کا راستہ اور بھی زیادہ واضح کرنا تھا، جو زمین پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ اس سفر کا منظر یہ تھا کہ ملائکہ حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ انسان کا نمائندہ، انبیاء کا سردار اور اللہ کا آخری رسول اور اللہ کا محبوب ترین انسان منزل بمنزل، بلندی سے بلندی پر خرامہ آگے بڑھ رہا ہے۔ رفعت، بلندی پر بلندی، رفعت پر رفعت حاصل ہو رہی ہے۔ برگزیدہ پاک بندہ اپنے خالق رب ذوالجلال کی آغوش رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک نور کا ماحول ہے۔ یہاں بھی اللہ کا محبوب التحیات پڑھتے وقت عباد اللہ الصالحین کو نہیں بھولتا۔ نورانیت کے باوجود بشریت ساتھ ہے، بشری تعلق قائم ہے۔ یہ جسم، روح اور بیداری کا سفر ہے جسے الاسراء والمعراج کہتے ہیں۔ یہ سفر ہمیں سبق دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ، یہ معجزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آدم خاکی تسخیر کائنات کر رہا ہے کہ علم وحی تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ تمام سائنس اور ایجادات، تجربات اس ایک سفر سعادت کا چھوٹا سا جز ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رابطہ کرنا ہوگا۔ دوستو، بزرگوں، خواتین و حضرات، آپ یاد رکھیے کہ آسمان، ستاروں،
चांद सूरज, जन्नत जहन्नम, आमाल के इनामात और बदकारी गुनाहों की सज़ाओं का हाल सब कुछ मुशाहिदा करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और दुनिया को सब कुछ बता दिया। सच तो ये है कि सादिक व अमीन साहिब वही मानने पर सच तो ये है कि इस्लाम की सारी इमारत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक, अमीन और साहिब वही मानने पर खड़ी है। जो शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के वाक़यात को और तमाम कुरान की वही के मामलात को और आपके तमाम बयानात को, आपकी तमाम अहादीस को तस्लीम नहीं करता या उसमें शक व शुबह रखता है, तो उसको अपने ईमान को जायज़ा लेना चाहिए और तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। रसूल के साथ हमारा ताल्लुक़ सिर्फ़ अक़ीदत का नहीं बल्कि अताअत का मुतालबा करता है। मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि अताअत के बग़ैर अक़ीदत नामुकम्मल है। ये एक तरह से हमारा इम्तिहान भी है। फैसला हम पर है कि कामयाब होना है या नहीं होना है। इस उन्वान पर कई सफ़हात लिखे जा सकते हैं, लेकिन मौका नहीं है और वक्त भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए कि अब आपके आखिर में चंद अशार इकबाल के अशार पेश करता हूँ ताकि आप हज़रात इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अख्तर शाम की आती है फलक से आवाज़, सजदा करती है सहर जिसको वो है आज की रात। रहे यकगाम है हिम्मत के लिए अरशे बरी, कह रही है ये मुसलमान से मेराज की रात। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बांग-ए-ज़रा में। फिर आगे कहते हैं, अर्शे नूर चला और हरम तक पहुँचा, अर्शे नूर चला और हरम तक पहुँचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुँचा। तेरी मेराज के तू जाने कहाँ तक पहुँचा, तेरी मेराज के तू जाने कहाँ तक पहुँचा, मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुँचा। और इकबाल कहते हैं, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलमे बशरियत की जद में है गर्दूं, ये कायनात अभी नातमाम है शायद, ये ना कि कायनात अभी नातमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। और आखिर में कौसर न्याजी का एक शेर है, उनकी अज़मत की झलक देख कर मेराज की शब, उनकी अज़मत की झलक देख कर मेराज की शब, कब से जिब्रील की ख्वाहिश बशर हो जाए। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तौबा और इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सफ़र मुबारक की तफसील को किताबों में देखें और दूसरों को भी बताएं। और अगर आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दावत इस्लामी के मकसद के लिए आप इसको फैलाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।